اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ ایز اے سیٹ کہ ایک ہم ٹاک شو میں کوئی اینکر کہہ دے, کوئی سیاستدان اپنے نیریٹو بیانے میں کہہ دے او جی انڈیا یہ کرتا ہے, شرم آنی چاہیے, ان کے ایجنٹ یہ کرتے ہیں, اس کی بھی اہمیت ہے, لیکن اس کی ایک الگ سطح کی اہمیت ہے. سیکرٹری خارجہ آ کے ٹیلی ویژن پہ بات کر رہا ہو, اس کی ایک الگ اہمیت ہے. دعویٰ کر رہا ہو کہ ہمارے پاس اس کی شواہد ہے. پھر کینیڈا کا وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہو کہ انہوں نے ان کو جو مطلوب بندے تھے وہ ہمارے ملک میں اپنے لوگوں سے مروائے ہیں. پھر امریکہ یہ بات کر رہا ہو, اس کی الگ لیول کی اہمیت ہے. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا کو بھی اس کے ریپرکشنز کا اندازہ نہ ہو کہ کتنا سیریس معاملہ ہے. پھر بھی وہی کام ہو رہا ہے وہاں پہ اور تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے. کلبھوشن یادو تو پرانی بات ہو گئی. تو کیا مطلب ان کو ان کا اگر آپ ایک لمحے کے لیے ان کے شوز میں جائیں تو وہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ اس کی کیا اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں وہ ایک ایسے گمان میں ہیں کہ اب ہمارا ملک بہت بڑا ہے, اس کی اقتصاد بہت مضبوط ہے, مودی صاحب بہت اس وقت مقبولیت کے اس میں ہے, تو ہم کچھ بھی کر لیں, دنیا بہرحال ہم سے تعلقات رکھے گی, تجارت کرے گی, ہمارے اندر سرمایہ کاری کرے گی. ان کا یہ خیال ہے کہ وی کین گیٹ اوے ود. اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو یہ غلط گمان ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری دنیا میں جہاں جہاں آپ کو اپنے دشمن نظر آئیں ان کو چن چن کر آپ ماریں, اسٹیٹ کی بھی استعمال کریں. یہ چیز زیادہ دیر چل نہیں سکتی. کینیڈا اور امریکہ تو بہت بڑے ملک ہیں, ان کی آواز بڑی کریڈیبل ہے, لیکن پاکستان بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. پاکستان آپ کا ہمسایہ ہے, اور پچھلے ایک سال سے تواتر سے یہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی. تقریباً ایک ہی سٹائل میں موٹر سائیکل پہ کوئی اشخاص آتے تھے, فائر کر کے چلے جاتے تھے. تو شک تو بہت عرصے سے پڑ رہا تھا کہ یہ ہیں ٹارگٹ کلنگز. اور پھر ہندوستان کے مختلف چینلز میں ان کے اوپر بڑی سینہ زنی بھی کی جاتی تھی کہ جناب ہم نے تو بہت ان کو پاکستان کو گھس کے مارا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کے پاس بھی اب پورے شواہد آ گئے ہیں, اور جس طریقے سے فارن سیکرٹری صاحب نے بتایا ہے وہ یقیناً ان کے پاس مکمل طور پر ٹھوس شواہد ہیں, irrefutable ایویڈنس جسے کہتے ہیں. تو ہندوستان کے لیے میرے خیال میں اب یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے, کیونکہ اب یہ کیس بنایا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے بڑا مضبوط قسم کا, جو بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھا جائے گا. اچھا لیکن ایک جو تھوڑا سا ماضی بعید کا جو ایپیسوڈ ہے جس میں شواہد نہیں بلکہ ایک آدمی زندہ سلامت کلبھوشن یادو جو کہ ساتھ بیٹھا ہے ہمارے ابھی ہماری تحویل میں ہے, وہ ہم نے پکڑا اور سارے کے سارے irrefutable ایویڈنس کے ساتھ پکڑا. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا انڈیا کے ساتھ یا نہیں ہوا وہ ایسا ہے کہ جس کی بیس پہ وہ یہ خوف کریں کہ ہمیں ایسی مزید حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے. جی کلبھوشن یادو کے واقعے کے بعد انہوں نے اس کو کونسلر ایکسیس اور کونسلر معاملے کا رنگ دینے کی کوشش کی, اور آئی سی جے میں بھی مقدمہ چل رہا, جبکہ اب انہوں نے ٹیکنیک بدل لی ہے. اس وقت تو یہ تھا نا کہ وہ کسی دوسرے ملک کا ایک پاسپورٹ جعلی بنا کر وہ آپ کے ملک میں آئیں اور یہاں پہ آ کے ریکروٹ کریں. اب تو یہ تھرڈ کنٹری میں بیٹھ کر ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سوشل میڈیا پہ ریکروٹ کرتے ہیں ایجنٹس. ایک گروپ سے کام کرواتے ہیں یہ کہہ کے کہ جناب ہمیں ان کو لوکیٹ کرنا ہے, دوسرے گروپ سے اس کے سرویلنس کراتے ہیں, تیسرے گروپ سے جا کے اس کو مرڈر کرواتے ہیں, اسیسینیٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا کمال ہے کہ انہوں نے اس کو ان ارتھ کیا, اور یہ سارے ثبوت اگر ان کے پاس نہ ہوتے تو شاید اس طرح فارن سیکرٹری ہمارے اعتماد کے ساتھ یہ نہ کرتے پریس کانفرنس. تو یقیناً ہمارے پاس بہت مکمل ثبوت ہیں, ان بندے بھی پکڑے گئے ہیں اور ان کو مزید نیٹ ورک جو ہیں ان کے آشکار ہو رہے ہیں, جس سے پاکستان بھی محفوظ ہوگا اور اس طرح کی ٹارگٹ کلنگ بھی رکے گی, لیکن ہندوستان کو بھی ہم ایکسپوز کرنے میں مدد ملے گی. اگلا اس پہ عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ جب سفارتی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں وہ صرف ایک حساسیت جذباتیت اور نعرے بازی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے, اس کی اپنی سینسٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں, بٹ اسٹل ایکشنز تو لیتے ہیں ممالک. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر آپ سمجھیں کہ ہمیں ایک باقاعدہ احتجاج یا ڈوزیئر یا کسی کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کرانا, یا کیا عملاً کیا اور کیا جاتا ہے اگلی چیز؟ جی باقاعدہ ایک لیگل کیس بلڈ کیا جا سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ڈوزیئرز تو بنتے ہیں, پر میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ آپ مقامی عدالت میں کیس کر کے
اور وہاں سے ایک لیٹر روکیٹری نکالیں. وہ ایک ایسی قانونی دستاویز ہے جو انٹرپول کے پاس بھی جا سکتی ہے, اقوام متحدہ میں بھی جا سکتی ہے, P5 کے ملکوں میں بھی جا سکتی ہے, اور ان ملکوں میں بھی جہاں سے بیٹھ کر ان لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے, تاکہ لیگلی ہم پیش کریں ان کو وہ ثبوت جو ہمارے پاس اب آ گئے ہیں, بندے بھی پکڑے گئے ہیں. تو ہمیں اس وقت باقاعدہ ایک اچھا سا ڈوزیئر, اچھا سا لیٹر روکیٹری بنا کے تو وہ دنیا کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرنا. ایک آخری بات, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اور اسٹیٹ لیول پہ بھی ان چیزوں کو زیادہ بہتر انداز سے مارکیٹ کرنا چاہیے؟ مارکیٹ میں آف کورس ایک پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو اس سے کئی درجے چھوٹی بھی کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اس میں پورا ایک ڈنڈورا پیٹ دیتا ہے. ہمارا تو یہ کہ ایک کلبھوشن یادو کی صورت میں ایک بندہ ہمارے پاس, اور پھر یہ کہ اتفاق سے ٹائم لائن ایسی ہے کہ ہمارا یہ جو موقف ہے اس پرٹیکولر واقعے پہ وہ انڈورس ہو چکا ہے, اس کو کریڈیبلٹی مل چکی ہے. پہلے وہ یوں کہ 2 بڑے ممالک دنیا کے اعلیٰ ترین سطح پر ایگزیکٹلی وہی بات کر چکے ہیں جو کہ ہم سالوں سے کرتے ہیں کہ بھائی یہ ملک اپنے یہ ملک در اندازی کرتا ہے. اب کینیڈا بھی وہی بات کر رہا ہے, امریکہ بھی کر رہا ہے, تو ہمارے تو موقف کو بالکل ایک گارنٹی مل گئی نا, ایک مہر تصدیق ثبت ہو گئی. اب ہمیں اس کو زیادہ بہتر انداز سے مارکیٹ کرنا چاہیے ڈپلومیٹکلی. جی بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ اور لابنگ اس کا حصہ ہے, کیونکہ آپ نے اپنا نقطہ نظر ان تک پہنچانا ہے, ان تمام ملکوں تک, اور ایک قدر مشترک آ گئی ہے ان ملکوں کے ساتھ. کیونکہ ابھی تو کینیڈا اور US اور پاکستان ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید ہمسایہ ملکوں میں بھی اسی قسم کی کارروائی ہندوستان کر رہا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ مالدیز کے صدر نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ٹرکس یہاں پہ رہیں. آفٹر آل لوگوں کو قلعے پیدا ہو رہے ہیں ان کے اس رویے کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کا پورا بھرپور سفارتی فائدہ اٹھانا چاہیے. رائٹ.